اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا احسان، اس کا فضل کہ ہم گناہ گاروں کو پیران پیر دستگیر حضور غوث اعظم سید شیخ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فضائل و مناقب بیان کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ ان دورانی ساعتوں میں یہ بھی چاہوں گا کہ کچھ کانسیپٹس کے حوالے سے بھی باتیں کلیئر ہو جائیں، یعنی اولیاء اللہ کون ہیں، ولایت کسے ملتی ہے، یہ کرامت کیا چیز ہے، کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں کہ جس نے آج کل عوام کو پریشان کیا ہوا ہے۔ تو آئیے کرامت کی سب سے پہلے بیسک تعریف سن لیتے ہیں۔ شرعی تعریف کرامت کی یہ ہے، کرامت اس کام کو کہتے ہیں جو خوارق عادات ہو، یعنی عقل سے ماورا، عقل میں نہ آنے والا، اسی کا نام کرامت ہے۔ اب کرامت کے اوپر قرآن کریم کے دلائل واضح موجود ہیں۔ آپ چاہیں تو سورہ نمل کی آیت نمبر 39-40 آپ گھر جا کے تسلی سے پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں، آپ کو کرامت کا بھرپور ثبوت مل جائے گا کہ اللہ اپنے بندوں کو ایسے معجزات، ایسے کرامات، ایسے کمالات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ کرامت جن لوگوں کو ملتی ہے وہ ولی ہوتے ہیں۔ یہ ولی کون ہوتے ہیں؟ تو حدیث پاک کے روح سے بڑی مشہور حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ والے وہ ہیں، ولی وہ ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ ہوگی ولایت کی تعریف کہ ولی وہ کہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور خود رب کیا فرماتا ہے اپنے اولیاء کی شان میں؟ اب رب فرما رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ میرے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ اب یہ جو یہاں پہ بات آگی نا متقی والی، تو یاد رکھیے تقوی جو ہے متصل ہے، جڑا ہوا ہے علم کے ساتھ، کیونکہ انسان تقوی کہتے ہیں ڈرنے کو، خشوع کرنے کو، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف کرنے کو۔ یہ والی کیفیت انسان میں تب آتی ہے جب وہ رب کو پہچانتا ہے، اور رب کو پہچاننے کے لیے اس کو علم درکار ہے۔ تو گویا ثابت یہ ہوا کہ ہر ولی عالم ہوتا ہے، بغیر علم کے کوئی بھی ولی، کوئی بھی بندہ ولایت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ خود پیران پیر دستگیر سرکار غوث اعظم اپنے قصیدہ غوثی میں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت القطب، کہ میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ مرتبہ قطبیت کو پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اولیاء اللہ کی اشارہ کیا ہے؟ ایک بڑا ہی خوبصورت ایمان افروز واقعہ۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی، آپ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں، امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ اب ابو حسن شاذلی سلسلہ شاذلیہ کے پیشوا ہیں، بہت بڑے ولی گزرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام شاذلی مسجد اقصی میں تشریف فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رات کے کسی حصے میں اونگ آ گئی، میں سو گیا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد اقصی میں بڑے بڑے سجاوٹیں ہو رہی ہیں، نورانی چہروں والے لوگ جمع ہو رہے ہیں، خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو فرمایا کہ یہاں پہ انبیاء اور اولیاء جمع ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ ہی دیر فرماتے ہیں کہ دیکھا کہ سونے کے تخت پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور دیگر انبیاء اور اولو العزم انبیاء بھی وہاں موجود ہیں، اور تخت پر شاہد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو حسن شاذلی فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہوں گے، اور یہ دین کی خدمت ویسے ہی کریں گے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء نے کی، تو آپ ہمیں ایسے کسی عالم سے ملوا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے اور امام غزالی کی طرف اشارہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں ایک نقطہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی ولی جتنا مرضی بڑا ولی ہو جائے وہ کسی نبی کی مثل نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں بھی چونکہ اس حدیث پاک کی تشریح میں یہ سوال کیا گیا تھا، تو اسی لیے امام الانبیاء نے اپنے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا، امام غزالی کی طرف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال پوچھا،
امام غزالی نے اس ایک سوال کے 10 جوابات ارشاد فرمائے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غزالی بے مناسب یہی ہوتا ہے کہ جو سوال پوچھا جائے اسی کی مناسبت سے ایک جواب دے دیا جائے. اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یا کریم اللہ، جب رب تعالیٰ نے آپ سے ایک سوال کیا تھا تو آپ نے بھی اس کے کثیر جوابات ارشاد فرمائے. سبحان اللہ. اور مفسرین کے مطابق، علماء کے مطابق، یہ اس میں جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو بارگاہ الہی میں ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور اس موقع کو، اس عظیم موقع کو طوالت دینے کی غرض سے آپ نے کثیر جوابات ارشاد فرمائے تاکہ یہ جو ہم کلامی کا شرف ہے یہ تھوڑا دور پکڑ جائے. غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو دلیل پیش کی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، وہ دلیل یہ تھی کہ جیسے رب تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے جواب میں یہ فرما سکتے تھے کہ میرے ہاتھ میں لکڑی، لیکن آپ نے فرمایا یہ چھڑی ہے، میں اسے پتے جھاڑتا ہوں، بکری کے لیے جھاڑتا ہوں، پھر میری عصا کام بھی کرتی ہے، میں اسے ٹیک پہ لگا کھڑا ہوں. بس کیا آپ نے اس کی طوالت دی. اور وجہ کیا تھی جو امام نے فرمایا کہ محض اس لیے کہ جب بارگاہ الہی میں ہم کلامی کا شرف ہوا تو اس موقع کو طوالت دینے کے لیے. اسی طرح سے امام غزالی نے اس دلیل کو پکڑتے فرمایا کہ حضور آج آپ اللہ کے کریم ہیں اور مجھے آپ سے ہم کلامی کا شرف عطا ہوا تو اس موقع کو طوالت دینے کے لیے میں نے بھی اس جواب میں طوالت اختیار کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے جگمگا رہا تھا. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کہ میں مقام مصطفیٰ دیکھ رہا تھا کہ سارے انبیاء حضور علیہ السلام کے سے نیچے تخت کے نیچے تشریف فرمائے اور آقا کریم علیہ السلام تخت پر جلوہ نما ہے. کہتے ہیں میں اسی جلوے میں، انہی سوچوں میں گم تھا کہ کسی نے مجھے ٹھوکر ماری اور کہا کہ تو شان مصطفیٰ کے بارے میں کس شبے میں ہے؟ ارے نادان، یہ سب کچھ حضور کے نور ہی سے بنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ واقعہ آپ کو بیان کرنے کا مقصد ایک تو شان مصطفیٰ بھی ہے اور دوسرا آپ کی امت کے اولیاء اور علماء کی شان بیان کرنا مقصد ہے. سبحان اللہ. اب اولیاء اللہ کی شان کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ آج ہزاروں سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود آج بھی ہمارے دلوں میں ان کی محبت موجزن ہے. آج بھی ہم سرکار غوث پاک کا عرس منا رہے ہیں. آج بھی ہم داتا علی حجویری کے قدموں میں حاضری دیتے ہیں. آج بھی ہم گولڈن شریف میں حاضری دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اب سنیے یہ کیوں ہے. مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حدیث قدسی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو آسمان پر اللہ ایک ندا دیتا ہے، اے جبرائیل علیہ السلام، میں زمین پر فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں تو اس کے بعد وہ ندا ساتویں آسمان پر اور پھر درجہ بدرجہ تیسرے چوتھے یہ آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ تمام اہل آسمان زمین پر موجود اس اللہ کے بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور ان کی محبت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پھر مخلوق کے دل میں بھی اپنے اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے تو پھر داتا علی حجویری بن جاتے ہیں، اسی لیے تو شیخ عبد القادر پیران پیر دستگیر بن جاتے ہیں، اسی لیے تو خواجہ غریب نواز پھر سلطان الہند بن جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے وہ وجہ کہ آج بھی ہمارے دلوں میں ان کی محبت معجزہ ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین ہمیں اولیاء کاملین کا ادب کرنے والا بنا دے اور اللہ ہمیں ان کے وسیلے سے ہماری بخشش فرما دے. آمین بجاہ خاتم النبیین.